اللہ رب العزت آپ تمام برادران، عزیزان، بزرگان کی سعی جمیلہ کو قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے خالق کائنات کی لا ریب کتاب قرآن مجید کی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ باری تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، قل اے رسول ان کو کہہ دیں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں آپ مسلمانوں سے کسی قسم کے اجر کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر اس امر کا سوال کروں گا کہ آپ میرے قرابت داروں سے مودت و محبت کا اظہار کرنا۔ یہ جو میں نے کار رسالت سر انجام دیا ہے، اس کار رسالت پر کوئی اجرت کا طلبگار نہیں ہوں، اور آپ مجھے اجرت دے ہی کیا سکتے ہیں؟ اللہ کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے اور آپ مجھے کوئی اجرت دے ہی نہیں سکتے ہیں۔ بس یہی آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے حق مودت ادا کرتے رہنا۔ جن ہستیوں کی مودت اور محبت واجب قرار دی گئی ہے، ان ہستیوں میں سے ایک ہستی جس کا تذکرہ آج کی رات ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ، اور جن کی یاد منانے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، وہ ہستی حضرت باب الحوائج امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور جن ہستیوں کی مودت اللہ نے فرض قرار دی ہے، انہی ہستیوں کی اطاعت بھی قرآن میں واجب قرار دی ہے۔ نہ ان کے علاوہ کوئی اور ہستیاں ہیں جن کی مودت کو فرض قرار دیا ہے قرآن میں، اور نہ ان کے علاوہ کوئی اور ایسی ہستیاں ہیں جن کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی اطاعت کسی انسان کی طرف سے فرض نہیں کی گئی، کسی کمیٹی کی طرف سے یہ فرض نہیں کیا گیا، یا کسی جگہ پہ بیٹھ کے شورا کے اجتماع میں فرض نہیں کیا گیا، بلکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن ہستیوں کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ یوں جوڑ کر ارشاد فرمایا ہے، اے محمد ان سے کہہ دیجئے جو محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرے گا وہ میں اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اور پاک پیغمبر نے مسجد نبوی میں کہہ کر ارشاد فرما دیا، یاد رکھو اللہ نے کہا جو میں محمد کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اور میں محمد کہہ رہا ہوں جو میری اطرت و اہل بیت کی اطاعت کرے گا اس نے میری اطاعت کی، اور جو میری اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ تو یہ سلسلہ اطاعت اہل بیت اطہار منتہی ہوتا ہے، رکتا ہے اللہ کی اطاعت پر۔ وہ ہستی جو مطاع ہے، جس کی اطاعت کرنا ہم پر فرض ہے، وہ ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک روایت کے مطابق 7 صفر المظفر 128 ہجری میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ 128 ہجری میں ان کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ایک روایت یہ ہے 7 صفر المظفر، البتہ ایک اور روایت بھی پائی جاتی ہے، سال میں اختلاف نہیں ہے لیکن بہرحال تاریخ میں اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ 20 ذی الحجہ اور اسی 128 ہجری کو آقا کی آمد ہوئی اور ولادت باسعادت ہوئی۔ آقا کی والدہ ماجدہ بہت بڑا مقام رکھتی ہیں، جناب حمیدہ خاتون ان کا نام نامی گرامی ہے۔ جب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد
اپنے بیٹے امام جعفر صادق کی خواستگاری چاہی، اور جب ایک گھر میں گئے اور اس خاتون کا انتخاب ہوا جو مادر امام ہفتم ہیں، انہوں نے جب پوچھا کہ اس خاتون کا نام کیا ہے، ذرا توجہ فرمائیے، کسی ہستی کی عظمت اور منزلت کی معرفت ہوتی ہے اس کے والدین کی عظمت سے، بالخصوص ماں کی عظمت سے اس ہستی کی عظمت اجاگر ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس خاتون اور اس لڑکی کا نام جو ہے وہ حمیدہ ہے۔ ابھی یہ زوجیت میں نہیں آئی تھی چھٹے امام کے، پانچویں امام باقر العلوم نے جناب حمیدہ کو دیکھ کر اور نام سن کر، جو مادر امام موسیٰ کاظم ہیں، ارشاد فرمایا انہا حمیدۃ فی الدنیا و محمودۃ فی الآخرہ، یہ دنیا میں حمیدہ ہے اور آخرت میں محمودہ ہوگی، آخرت میں اس کی اللہ بھی تعریف کرے گا۔ محمودہ اسے کہتے ہیں جس کی اللہ بھی تعریف کرے۔ فرمایا یہ ایسی خاتون ہے۔ کیسی خاتون ہے؟ فرمایا یاد رکھو یہ حمیدہ ایسی خاتون ہے کہ جو انہا مصفات من الادناس، یہ ہر قسم کی غلاظت اور نجاست سے پاک اور پاکیزہ ہے، کسبیقۃ من الذہب، جیسے سونے کی ایک صاف و شفاف ڈلی ہوتی ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ، کیونکہ طلبہ کرام تشریف فرما ہے، ایک دینی ادارہ ہے، یہ بات طے ہو گئی، اور یہ روایت کا میں ذمہ دار ہوں۔ یہ آقا کی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حالات زندگی جہاں ملتے ہیں نا تاریخی کی کتابوں میں، ان میں ان کی مادر گرامی کے بارے میں یہ ملتی، یہاں سے یہ بات طے ہوئی کہ یہ گوہر عصمت و امامت، توجہ فرمائیے گا، گوہر عصمت و امامت کسی عام صدف میں نہیں آتا، اسی صدف میں آتا ہے جس کی طہارت کی گواہی امام معصوم دیتے ہوں۔ اماموں کی والدہ اور اماموں کی مائیں اور باپ بھی پاک اور پاکیزہ ہوتے ہیں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے بعض ہم پر بھی جو منسوب ہیں، اور یہ بات میں نہ کہوں گا تو پھر کون کہے گا، ہم ایک علمی ادارے میں بیٹھے ہیں، تعجب ہے کہ ہمارے معصومین کی ماؤں اور ان کے باپ کے بارے میں بھی کوئی ایک سطحی قسم کا تصور رکھتے ہیں، نہایت ہی نارمل قسم کا تصور رکھتے ہیں۔ خود جب اماموں کے بارے میں نارمل تصور آنا شروع ہو گیا ہے، باپ اور ماں تو پھر آگے کی بات ہے، لیکن انہیں یہ زیارت وارثہ امام حسین علیہ السلام کی بھول گئی ہے کہ جب زیارت وارثہ میں ہم آقا پہ سلام بھیجتے ہیں اور گواہی دے کر یہ کہتے ہیں اشہد انک کنت فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، میرا سلام ہو اس امام پر جس امام کی پاکیزگی اور اس امام کی عصمت و طہارت کی میں یہ گواہی دے کر کہتا ہوں کہ آپ پاک اور پاکیزہ صلبوں میں تھے اور پاک اور پاکیزہ رحموں سے منتقل ہو کر رحم فاطمہ زہرا میں تشریف لائے۔ جن رحموں میں یہ نور امام حسین آیا وہ سارے کے سارے ارحام کیا ہے؟ پاک اور پاکیزہ ہیں۔ بعین ہی اسی طرح ہر امام کی والدہ، ہر امام کے والد ہر قسم کے دنس، ہر قسم کے رجس اور ہر قسم کی غلاظت سے پاک اور پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے آج ہم معاشرے میں بھی جب کسی بچے کی اچھی عادات کو دیکھتے ہیں، اس کا اچھا جو ہے وہ چلنا، اس کی اچھی سیرت کو، پہلا تصور یہی جاتا ہے اس کی ماں کیسی ہے، یہ کس خاندان سے یہ اس کی والدہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رحم میں ہونا ہے کسی گوہر کا یا کسی بچے کا، وہ کوئی عام اثر نہیں چھوڑتی ہے رحم، بلکہ اس رحم کا اثر ہوتا ہے اس آنے والے بچے کے کردار پر۔ تو جناب حمیدہ خاتون کی یہ عظمت ہے، اور کیا عظمت ہے، تاریخ میں ملتا ہے اور اس تشبیہ کے ساتھ ملتا ہے۔ مدینہ منورہ میں جناب حمیدہ خاتون مادر امام ہفتم کا مقام معارف قرآن دینے اور معارف شریعت اسلام دینے میں ایسا تھا
جیسا مقام جناب شریکت الحسین زینب الکبریٰ کا تھا. ایک مرجعیت اور مرجع کا مقام رکھتی تھی جناب حمیدہ خاتون. مدینہ کی ساری عورتیں اگر مسائل پوچھنے آتی تھی تو جناب حمیدہ خاتون کے پاس آیا کرتی تھی. وہ معارف قرآن دیا کرتی تھی، معارف شریعت اسلامیہ بیان کیا کرتی تھی. کتنی عظمت کی مالک ہیں. والدہ گرامی جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آقا کے مقام اور ان کی عظمت کے لیے روایت کے میں ذمہ دار ہوں. اب تحقیق کرنے والے تحقیق کریں، لیکن روایت ہے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا اگر مجھے کوئی اور بیٹا نہ ہوتا، مجھے کوئی اور بیٹا نہ ملا ہوا ہوتا سوائے بس موسیٰ کاظم کے، تو یہ کہیں اچھا ہوتا تاکہ میری ساری محبت کا محور اور مرکز موسیٰ بن جعفر ہوتا. اتنی محبت تھی آقا کو جناب موسیٰ کاظم کے ساتھ. فرمایا میں اپنی فرط محبت میں باپ اظہار کر دیتا ہے، فرمایا میں ساری محبتیں جو ہیں وہ دینا چاہتا ہوں اپنے اس بیٹے امام موسیٰ کاظم. آقا کے القاب میں سے ایک لقب ہے کاظم، اور ظاہر ہے کہ یہ زیادہ مشہور لقب بھی ہے. بہت سارے القاب ہیں آقا کے، ان میں ایک لقب باب الحوائج بھی ہے، اور یہ بھی بڑا مشہور و معروف لقب ہے. کاظم کا معنی یہ ہے غصہ کو پی جانا. جب انسان پہ غصہ کی کیفیت طاری ہوتی ہے نا تو اس وقت انسان کے اعصاب میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے. یہ صفت جس کے اندر ہوگی کظم الغیظ، اپنے غیظ اور غصہ کو کنٹرول کر لینا، اسی کو کاظم کہتے ہیں. اور آقا کی دوسری صفت اور دوسرا لقب جس سے آقا مشہور ہوئے وہ ہے باب الحوائج. اور یہ ایسا لقب ہے آقا کا، آل محمد سارے باب الحوائج ہیں، لیکن آل محمد کی دو ہستیاں ایسی ہیں جن کا نام اتنا شاید لوگ نہیں جانتے جتنا یہ لقب سے جانتے ہیں. ایک 7ویں امام ہے موسیٰ کاظم، اور ایک شہنشاہ وفا حضرت ابوالفضل العباس ہیں. دونوں کو باب الحوائج سے زیادہ پہچانا جاتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ باب الحوائج. اور یہاں میں غلط فہمی کو دور کرتا چلا جاؤں. دیکھیے بڑا ہم پہ یہ طعن و تشنیع کیا جاتا ہے کہ یہ تو حاجتیں مانگتے ہیں ان سے، ان ہستیوں کی یہ پوجا کرتے ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ ہے. دیکھو میرے دوستو اور عزیزو، قاضی الحوائج اور ہے، باب الحوائج اور ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ قاضی الحوائج یعنی جو حاجتوں کو پورا کرتا ہے وہ ہم اللہ رب العزت کو مانتے ہیں. باب الحوائج یعنی اللہ سے حاجتوں کو پورا کروانے کے لیے جس دروازے سے ہم اللہ تک جاتے ہیں وہ موسیٰ بن جعفر کا دروازہ ہے. باب الحوائج اور ہے، قاضی الحوائج کیا ہے؟ اللہ ہے. کبھی ہمیں یہ تانا نہ دیا کریں. اور یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام ابواب اللہ، یہ اللہ کے دروازے، اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا ہے؟ دروازے ہیں. اور یہ کیا مجھے اس وقت یاد آ گیا کہ یہ اللہ کے دروازے ہیں. اور خود مولا متقیان کے بارے میں بھی پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ، میں حکمت کا شہر اور علی اس کا دروازہ. باب اللہ الاکبر بھی کہا گیا ہے مولا متقیان کو. دروازے ہیں یہ. مسجد نبوی میں آقا تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے، علی مرتضیٰ بھی، توجہ رہے، علی مرتضیٰ بھی تشریف فرما تھے. ایک مسلمان داخل ہوا، اس مسلمان نے داخل ہوتے ہی سب سے پہلے علی کو سلام کیا، پھر اس کے بعد پاک پیغمبر کو سلام کیا، پھر باقی صحابہ کو ایک اجتماعی سلام کیا. جو نئے نئے لوگ بیٹھے تھے یا بڑے بڑے جو اپنے آپ کو صحابہ کہلاتے تھے انہوں نے اعتراض کر لیا اور کہنے لگے کہ یہ کیسا یا رسول اللہ بندہ ہے، مسجد میں آیا ہے، آپ بھی تشریف فرما تھے، مولا علی بھی تشریف فرما تھے، پہلے اس نے علی کو سلام کیا ہے اور بعد میں آپ کو سلام کیا
دیا ہے، اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ آقا ہیں، آپ رسول ہیں، آپ نبی ہیں، علی جو ہے وہ آپ کا خادم ہے، ہماری طرح آپ کا خادم ہے، یہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ پاک پیغمبر نے اللہ کی حکمت کے تحت کہا یہ علی خود ہی، یہ بندہ خود ہی جواب دے گا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ وہ جو آیا تھا جس نے پہلے باب اللہ کو یاد رکھیے گا کہ یہ سارے اللہ تک پہنچنے کے لیے دروازہ ہے، اس نے کہا یاد رکھو آپ نے بھی سنا ہے مصطفیٰ کا یہ فرمان، میں نے بھی سنا ہے مصطفیٰ کا یہ فرمان، لیکن میں سن کے عمل کرنے والا ہوں، آپ سن کے پتہ نہیں عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اسی مصطفیٰ نے کہا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ من اراد المدینۃ فلیأت من الباب، جو شہر میں آنا چاہے وہ دروازہ سے آئے۔ میں محمد کو سلام کرنے کے لیے محمد کے دروازہ علی پہ جھکا ہوں۔ یا علی، یا علی، پہلے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی، پہلے دروازہ پہ اس لیے آیا ہوں، محمد نے اسے دروازہ قرار دیا ہے۔ یہ تو ابواب اللہ ہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا ہے؟ دروازہ، لیکن یہاں سے گزرنا ہے، ہم نے آگے جانا ہے۔ یہ مسجد کے دروازے ہیں، پھر وہیں کھڑے رہتے ہیں ہم، نہیں آگے آتے ہیں، جہاں جماعت قائم ہے تو یہاں سے گزر کے ان کو وسیلہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ آقا کے باب الحوائج کے لقب کے بارے میں شافعی امام کہتا ہے، شافعی امام، میں آگے چل کے عرض کروں گا، شافعی امام نے بڑا جملہ کہا ہے، اور ایک حنابلہ کا عالم بھی ہے ابو علی حنبلی، اس نے بھی کہا ہے کہ اگر کوئی تریاق مجرب ہے، توجہ فرمائیے گا، اگر کوئی تریاق مجرب ہے، یعنی وہ چیز جو تجربہ سے گزری ہے، وہ اپنی دعاؤں میں موسیٰ بن جعفر کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دینا ہے، اس نے کہا ہے قسم بخدا، شافعی کہتا ہے قسم بخدا جب جب میں مشکل میں گھرا ہوں موسیٰ کاظم کو دعا میں وسیلہ بنایا ہے۔ اللہ نے میری دعاؤں کو رد نہیں کیا، قبول فرمایا ہے۔ اور یہ واقعہ تو خود ہماری زندگی میں ہوا ہے، جب ہم وہاں موجود تھے نجف اشرف میں۔ بہت بڑے فقیہ ہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید حسین بحر العلوم فوت ہو گئے، سخت مریض تھے۔ یہ 2002 اور 2003 کے اوائل کی بات ہے۔ ان کو لے جایا گیا کاظم، ان کو بغداد کے ہسپتال میں لے جایا گیا۔ شاید کوئی کہے یہ قصے کہانیاں، اس کا اپنا نظریہ، لیکن بہرحال یہ بات ہے۔ بغداد کے ڈاکٹروں نے کہا کہ مرض ان کی بہت آخری سٹیج تک پہنچ چکی ہے، سوائے آپریشن کے کوئی علاج نہیں ہے۔ وہ ذرا پیر تھے، بزرگ تھے، وہ آپریشن سے جو ہے وہ کتراتے تھے۔ بہرحال تیار ہوئے، لیکن انہوں نے کہا کہ آج میں نہیں کرواتا ہوں، میں یہ آپریشن کل کرواؤں گا، اور آج میں جانا چاہتا ہوں اپنے جد امام موسیٰ کاظم کے روضہ اقدس کاظمین میں جا کے گزارنا چاہتا ہوں، صبح میں آؤں گا بغداد اور آپریشن جو بھی ڈاکٹر کہے گا میں وہ کرواؤں گا۔ بغداد کاظمین ملے جلے شہر ہیں، البتہ یہ دو الگ شہر ہیں، تاریخ میں بھی فقہی مسائل میں بھی الگ الگ شہر ہیں، کاظمین بغداد، جیسے نجف اور کوفہ دو الگ الگ شہر ہیں، تاریخی طور پر یہ الگ الگ شہر ہیں، لیکن اب آبادیاں اتنی بڑھ گئیں جیسے جڑواں شہر بن جاتے ہیں، یہ بھی اسی طرح مل چکے ہیں۔ آغا حسین بحر العلوم کاظمین تشریف لائے، کاظمین میں انہوں نے شب گزاری۔ جو ان کے ساتھی علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آقا شب کا زیادہ حصہ، اگرچہ مریض تھے لیکن شب کا زیادہ حصہ روضہ حضرت امام موسیٰ کاظم میں گزارا، اور آقا کی زری کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے وقت گزارا۔ مریض بھی تھے لیکن بہرحال، اور پرانے اس زمانے میں 2002 اور 2003 میں اتنی گیدرنگ، اتنا رش نہیں ہوتا تھا، تو 10-11 کے بعد تقریباً حرم جو ہے وہ فارغ ہو جایا کرتے تھے، یعنی لوگوں کی اتنی گیدرنگ نہیں ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد 12 کے بعد بالکل کلوز ہو جاتا تھا، جو کہ آج کل نہیں ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے شب گزاری،
پھر اس کے بعد ہم اپنی جگہ پہ چلے گئے جہاں ہم نے اسٹے کرنا تھا۔ اب ظاہر ہے یہ تو ڈاکٹر نہیں تھے جو ساتھ تھے، انہوں نے بتایا یہ ہوا ہے۔ دوسرے دن باب الحوائے یاد رہے، دوسرے دن جب ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپریشن کے لیے اگرچہ طے ہی ہو کہ کل ہونا ہے، پھر بھی اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایسے اس کو تھیٹر میں آپریشن تھیٹر میں نہیں ڈالا جاتا، پھر ٹیسٹ ہوئے کہ اب اس کی کنڈیشن کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے ٹیسٹ کیے گئے نا، ڈاکٹر نے تعجب میں آ کر کہا اس کو کس ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے رات کو؟ اس سید کو اب کس ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے ہوتے ہوئے واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا ہم کہیں نہیں لے، اس نے کہا میں نہیں مانتا، اب یقیناً اس کا کہیں سے علاج کروایا ہے، ورنہ میں جو یہ ساری جو لیبارٹریوں کے رزلٹ تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ان کا آپریشن کے سوا علاج ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم اور تو کہیں نہیں گئے ہیں، ہم موسیٰ کاظم کی چوکھٹ پہ گئے تھے، ہمارے سے عالم دین نے وہاں شب گزاری ہے، وہ بھی شیعہ تھا، اس نے کہا بس علاج تو ہو گیا۔ باب الحوائج، شافعی جیسا امام، حنبلی جیسا وہ عالم کہتا ہے یہ تریاق مجرب ہے۔ صلوات پڑھیے گا بلند آواز سے، اللہم صلی علی محمد۔ میرے عزیزو، ذرا ائمہ کا جو کردار رہا ہے نا اپنی زندگیوں میں اس کا مطالعہ فرمائیں۔ 3 قسم کے چیلنجز تھے حضرت امام موسیٰ کاظم کو اپنے اس دور امامت میں۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ عباسی خلفاؤں کا ظلم تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، یہ تو ایک واضح قسم کی مخالف لوگ تھے نا، لیکن ذرا دیکھیں باقی چیلنجز کیا تھے اور امام نے کیسے ان کا کیا ہے مقابلہ۔ 3 چیلنجز تھے۔ چاروں مسلمانوں کے جو امام تھے ائمہ اربعہ، وہ چاروں کے چاروں امام موسیٰ کاظم کے زمانہ میں موجود تھے۔ ابو حنیفہ بھی تھا اگرچہ اس کے آخری ایام تھے، شافعی بھی موجود تھا۔ شافعی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ 9 سال کا تھا وہ فتویٰ دینے لگ گیا تھا، اور وہ بھی موجود تھا، اور اسی طرح دیگر حنبلی بھی موجود تھا، مالکی بھی، چاروں امام جو امت کے تھے نا وہ سارے موجود تھے، وہ بھی امام اور اہل بیت کے خلاف فتویٰ دے رہے تھے۔ یہ ایک چیلنج تھا، سارے لوگ حکومت کی طرف سے ان کے ہاں جا رہے تھے۔ دوسرا چیلنج کیا تھا؟ دوسرا چیلنج یہ تھا کہ تصوف اور صوفیت کو رواج دیا گیا اس زمانے میں۔ امام موسیٰ کا یہ ایک چال تھی حکومت کی عباسی خلفاء کی، چونکہ ہر قسم کا حربہ اس نے استعمال کر لیا، لیکن امام موسیٰ کاظم کی جو محبت تھی نا لوگوں کے دلوں میں وہ نہیں نکال سکا تھا، وہ نہیں نکال سکا تھا۔ ہارون رشید پاگل ہو گیا تھا، ہارون عباس سے جسے رشید کہتے ہیں وہ رشید تو نہیں ہے نا، وہ پاگل ہو گیا تھا۔ وہ علماء بغداد کو جمع کر کے پوچھتا تھا، میں نے جیل میں ڈلوایا، میں نے لوگوں سے دور کیا، لوگوں کی نظروں سے دور کیا، میڈیا سے دور کیا، ان کے خطبات پہ پابندی لگائی ہے، مسجد سے دور کیا ہے، پھر بھی لوگوں کے دلوں میں موسیٰ بن جعفر کا راج ہے، میں کیا کروں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا 2 ہی وجہ ہیں، ایک یہ ہے کہ ان کے پاس علم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ زاہد اور متقی ہے۔ اب علم کا تو لبادہ اوڑھنا مشکل تھا، لیکن زہد اور تقوی یہ جو ایک بناوٹی آرٹیفیشل جو ہوتا ہے یہ ہے، آ رہا ہے، آج بھی آ رہا ہے، اس کے لبادہ اوڑھنے کے لیے یہ چیلنج تھا۔ اور یہاں بابصیرت شیعہ کا کردار ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صرف تسبیح گھمانے والے اور اندر کے منافق کو کیسے تلاش کرتا ہے، جو حقیقی عالم دین ہے اس کو تلاش کیسے کرتا ہے۔ صوفیت کا رواج دیا بنی عباس نے، صوفی شریعت اسلامیہ سے دور، اپنے ورد ہیں، اپنے ذکر ہیں، اپنے ان کے وہ خانے ہیں، اپنے ان کے گھرانے ہیں، اپنے ان کی عبادت خانے ہیں، ایک خاص نظام ہے صوفیت کا۔ یہ جو تصوف یہ در حقیقت بنی عباس نے چال چلی تھی لوگوں کو اہل بیت کے دروازہ سے دور کرنے کے لیے۔ ایک کھردرا لباس ہوگا،
سادگی کی زندگی ہوگی، اور یہ نعرہ ہوگا بس ہم تو اللہ والے ہیں، اور یہ اللہ والے آج بھی موجود ہیں، یہ نعرہ لگا رہے ہیں اندر سے کھوکھلے۔ اور یہ تصوف ایسی بلا ہے، معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں الصوفیۃ کلھا کفر، صوفیہ سارا کا سارا کفر ہے۔ اور آج بھی اسی لبادہ میں لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے حق کے راستہ سے۔ میں نہیں کسی کی نفی کر رہا فلاں ولی ہے یا ولی نہیں ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن اتنی بات ضرور ہے جو ہمیں علماء کرام کہتے ہیں جن کے 14 جیسے ولی ہوں ان کو کسی اور ولی ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ یہ ایک دوسرا چیلنج تھا۔ تو ایک طرف یہ چاروں جو ائمہ تھے یہ فتوے دے رہے تھے آل محمد کے خلاف، اور دوسری طرف یہ تصوف کے جو ایک دکان کھڑی ہوئی تھی، یہ پورا بازار سجا ہوا تھا جو کاظمین و بغداد و نیشاپور اور یہ ایران کا سارا خطے میں بیٹھ کے یہ تسمیہ گھما گھما کے لوگوں کو آل محمد سے دور کر رہے تھے۔ اور تیسرا جو چیلنج تھا آل محمد اور بالخصوص موسی بن جعفر امام کے سامنے، وہ یہ تھا کہ اسی زمانہ میں، ہارون الرشید کے زمانہ میں، یہ جو یونانی زبان کا فلسفہ تھا یہ فلسفہ کنورٹ ہو رہا تھا عربی زبان میں، تو اس کو بھی ذریعہ بنایا گیا کہ یہ نیا علم ہے، یہ تو آسمانی علم کے قائل ہیں، ان کے پاس تو وہ رسول کا دیا ہوا، یہ تو نیا علم ہے، یہ ان کے پاس تو نہیں ہوگا۔ پھر اس کے ذریعے سے امتحان لیا جاتا تھا اس سے جس کا دادا یہ کہتا تھا سینے پہ ہاتھ مار کے اِنَّ لَهَا هُنَا عِلْمًا جَمًّا، قسم بخدا یہ علی کا سینہ نہیں ہے، یہ علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ اس کے بیٹے کا کر امتحان لیتے تھے اور آقا جوابات دیا کرتے تھے، اور یہ تاریخ میں موجود ہے۔ یہ 3 چیلنج تھے، لیکن امام نے ان کا مقابلہ کیا اور بابصیرت تشیع کا اس وقت امتحان ہوا۔ آج بھی ہمیں امام کے اس وقت کے شیعوں سے، یہ جو شیعہ بابصیرت تھے، یہ نتیجہ نکالنا ہے۔ ہم کتنے بابصیرت لوگ ہیں، ہم کتنے ائمہ کی سیرت سے اپنے آپ کو بابصیرت شیعہ بنا سکے ہیں۔ ذرا ایک واقعہ سنیے بابصیرت شیعہ کا، صلوات پڑھیے گا بلند آواز سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چھٹے امام کی شہادت ہو گئی، زہر مل گئی چھٹے امام کو۔ مدینہ سے ایک راوی چل کر آتا ہے عراق کوفہ میں، کوفہ کی مسجد میں بیٹھا ہوا، توجہ رہے میرے اس واقعہ کی طرف، کوفہ کی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ بابصیرت شیعہ کیسے ہوتا ہے؟ کوفہ کی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، شیعہ ہے، دعا مانگ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ اسی کوفہ کی مسجد میں نیشاپور کے ایک شیعہ آیا ہوا ہے، محمد بن علی ابن محمد اس کا نیشاپوری کا نام ہے، وہ بھی 30,000 دینار یعنی سونے کے سکے، 50,000 درہم یعنی چاندی کے سکے، اور سینکڑوں اس نے قیمتی لباس خمس کے لے کر آیا ہے، مسجد کوفہ میں بیٹھا ہے۔ یہاں سے اس نے مدینہ امام جعفر صادق کی خدمت میں جا کر پیش کرنا ہے۔ یہ راستہ تھا نیشاپور سے عراق، اور عراق سے وہ سعودیہ مدینہ کی طرف جا رہا ہے۔ مسجد کوفہ میں اتفاقاً ملاقات ہو گئی، جو ادھر مدینہ کا آیا ہوا مومن وہ بھی بیٹھا ہے، اور یہ نیشاپور کا علی ابن محمد آیا ہوا یہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ عبادت کر رہا ہے، گریہ بھی کر رہا ہے، پتہ چلا کہ یہ مدینہ کا بھی ہے، تو قریب آیا۔ اس نے کہا تو مدینہ سے آیا ہوا ہے؟ توجہ رہے ڈاکٹر صاحب، تو مدینہ سے آیا؟ اس نے کہا میں مدینہ سے آیا ہوں۔ اس نے کہا مجھے یہ بتا امام جعفر صادق کا کیا حال ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ بابصیرت شیعہ۔ اس نے کہا امام جعفر صادق کو تو شہید کر دیا گیا ہے، دوانقی نے ان کو شہید کر دیا، وہ تو شہید ہو گئے۔ اس نے کہا پھر امام جعفر صادق کے بعد ان کا وصی کون ہے؟ ہاں، یہاں ایک جملہ تاریخ میں ملتا ہے، جیسے اس نے کہا نا کہ امام جعفر صادق جو ہے وہ شہید ہو گئے، ساتھ ایک اور عبادت گزار، متقی، پرہیزگار،
انسان بیٹھا ہوا تھا وہ بھی ان دو کے ساتھ، اور وہ ایسا تھا کہ لوگ اس کے پاس آتے بھی تھے، کوئی پوچھتے بھی تھے، کوئی دعائیں بھی منگوا رہے تھے، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے اس نے بھی سنا، ظاہر پاس بات ہو رہی ہو تو کانوں میں بات تو آئی جاتی، جیسے اس نے سنا کہ ہمارے چھٹے امام کو شہید کر دیا گیا ہے، وہ سن کر غش کھا گیا، سن کر غش کھا گیا۔ ہم تو سروں کے محتاج ہوتے ہیں نا اماموں کی شہادت سننے اور پڑھنے کے لیے، وہ سنا اس نے بس غش کھا گیا، افاقہ ہوا۔ یہ نیشا پور کا آیا ہوا انسان سمجھ گیا کہ یہ بندہ بھی اپنا ہی ہے۔ ظاہر اس زمانے میں بات کرنا اور پوچھنا اور احوال پرسی اور اپنے مذہب کے بارے میں ذرا آسان تو نہ تھا نا۔ اس نے کہا یہ بندہ بھی اپنا ہے، با بصیرت شیعہ، یہ ذہن میں رہے۔ قریب آیا، پھر اس نے پوچھا، اس کے ہوتے ہوئے پوچھا، یہ بتا اس نے وصیت کس کی ہے میرے امام نے؟ میں نے تو مدینے میں جا کے یہ امانت دینی تھی، نیشا پور کے مومنین کے یہ خمس تھے، میں نے جا کے دینے ہیں۔ تو اس نے کہا یہی تو مدینے سے آئے ہوئے انسان، وہ مومن کہہ رہا ہے یہی تو ہمارے لیے پریشانی ہے کہ وہ جن کی وصیت کر گئے ہیں وہ 5 بندے ہیں۔ امام جعفر صادق جن کی اپنے بعد وصیت کر گئے ہیں کہ یہ میرا خلیفہ ہوگا اور میرا نائب ہوگا اور آپ کا امام ہوگا، وہ 5 ہیں۔ کہا 5 میں سے کسی ایک کو بنا لینا۔ اس نے کہا وہ کون ہے؟ اس نے کہا پہلا جو ہے وہ خود دوانیقی منصور ہے، پہلا منصور دوانیقی ہے، اور دوسرا گورنر مدینہ محمد بن سلمان ہے، یہ آج والا نہیں، اس زمانے والا وہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور تیسرا جو وصی بنایا ہے اپنا، یعنی اختیار دیا ان میں سے کوئی چن لینا۔ تیسرا اس نے کہا تیسرا جو بنایا ہے وہ عبداللہ الافتح ہے، یہ چھٹے امام کا بیٹا تھا اور بڑا بیٹا ہے۔ اور چوتھا کہا چوتھا جو بنایا ہے وہ حمیدہ خاتون کو بنایا ہے، یہ میرا وصی ہوگی میرے بعد۔ اور 5واں، توجہ سے کاظمی صاحب، 5واں اس مدینے میں سے آئے ہوئے انسان نے کہا 5واں وصی جو امام نے، یعنی ایک کہا ہے کہ یہ بھی پاسبل ہے آپ اس کو بنا لینا، وہ موسیٰ کاظم کو بنایا ہے۔ یہ مدینے والا بتا رہا ہے، توجہ رہے۔ کوفے کو پتہ نہیں کیا کیا القاب دیتے ہیں آپ لوگ، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تاریخ کوفہ کیا ہے اور اس میں کتنے مخلص شیعہ موجود ہیں۔ جنہوں نے تاریخ کوفہ پڑھی نہیں ہے نا، وہ یہ جملے اپنی زبان پہ لے آتے ہیں، کوفی لا یوفی، پتہ نہیں یہ کس کا جملہ ہے، یہ امام کا جملہ نہیں ہے۔ یہ کربلا میں جو حسین کے ساتھی تھے وہ کوفے والے تھے۔ مولا علی کے ساتھ جن لوگوں نے اگر وہ وفاداری کی ہے تو وہ کوفے والوں نے کی ہے، بصرے والوں نے نہیں کی ہے۔ یہ بات واضح ہے۔ اور پھر آپ نے 12ویں امام کے جو آمد اور ان کے ظہور ہوگا، اس کے حالات اگر پڑھیں تو ان کے جو سپہ سالار ہوں گے وہ کوفہ کے ہوں گے۔ آپ کے علاقے کے بارے میں بھی ملتا ہے، یہاں کے بھی سپہ سالار ہوں گے۔ بہرحال 313 میں زیادہ تعداد تو ان کی ہوگی۔ اب وہ مدینے والا بتا رہا ہے، نیشا پور والا جو ہے وہ پریشان ہو کے سن رہا ہے کہ یہ 5 بندے ہیں۔ جیسے یہ پانچوں اسماء مکمل ہوئے، وہ جو کوفے میں بیٹھا ہوا بزرگ سن رسیدہ عبادت گزار جسے خش آ گیا تھا امام ششم کی شہادت سن کے، بابصیرت شیعہ ہونا کیسے ہوتا ہے یہ بیان کر رہا ہوں، اس نے جیسے یہ 5 اسماء سنے کہنے لگا الحمدللہ الذی ہدانا الی ہدایتہ، حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں اپنی ہدایت کی رہنمائی کر دی۔ نیشا پوری متوجہ ہوا، ہم حیران و پریشان ہیں، یہ کون سی ہدایت تجھے ہو گئی ہے؟ کوفی دماغ سننا، اس کے بڑے واقعات ہیں۔ ابو حنیفہ کے پاس کئی مجلسوں میں کوفی جایا کرتے تھے اور انہی کا اہل سنت بن کے جاتے تھے اور ان کی زبان کو گم کر کے جب آتے تھے اور آخر میں کہتا تھا انکا کوفی، تو کوفی ہے، اس لیے کہ تیری زبان اور تیرے کلمات سے علی کی بو آ رہی ہے۔ نعرہ حیدری یا علی۔ تو کہنے لگے یہ کیسے تجھے ہدایت کی رہنمائی ہو گئی ہے؟ اس نے کہا منصور دوانکی تو خلیفہ امام ہو نہیں سکتا چونکہ وہ تو خود قاتل ہے،
قاتل امام کا دفاع دیکھے امامت کا امام نے کیسے کیا ہے، یہ حالات تھے۔ چونکہ منصور دوانیقی نے، ہاں یہاں میں بیان کرتا چلا جاؤں، منصور دوانیقی نے محمد بن سلمان گورنر مدینہ کو کہا تھا جب امام جعفر صادق شہید ہو گئے، اس نے فوراً حکم دیا چند دنوں کے بعد، اب ان کے بعد والا جو خلیفہ اور وصی بنا کر گیا ہے یہ جعفر صادق، اس کو بھی قتل کر دینا۔ جیسے اس نے بلا کر کہا اسے بھی قتل کر دینا، اس نے کہا ان خلیفوں میں پہلا نام آپ کا ہے۔ سرکار کیا کروں، ان میں پہلا نام تو آپ کا ہے۔ کہا باقیوں کو کر دے، اس نے کہا دوسرا نام میرا ہے، چھپ ہو گیا۔ کیسا خلافت اور وصایت اور امامت کا دفاع کیا ہے ائمہ نے، ہمیں تو پکی پکائی مل گئی نا بھائی۔ تو یہ کوفہ میں بیٹھا ہوا جو بابصیرت شیعہ، شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں ہدایت کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کیسے ہدایت ہوئی ہے، ان پانچوں میں کون ہے سنیے گا۔ اس نے کہا پہلا قاتل ہے، وہ وصی بن نہیں سکتا، دوسرا جو ہے وہ بھی اس کا شریک ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ ہاشمی نہیں ہے، اس لیے ہاشمی کے علاوہ میں امامت تو جا نہیں سکتی ہے، اور عبداللہ افتح اگرچہ امام جعفر صادق کا بڑا بیٹا ہے، امامت کا نظریہ اور امامت کا عقیدہ جن کے ذہنوں میں ہے، ذرا اپنے ذہنوں کو حاضر کیجئے، یہ نظریہ سنیے۔ اس نے کہا عبداللہ افتح اگرچہ موسیٰ کاظم کا بیٹا ہے، بڑا بیٹا ہے، ہاشمی بھی ہے، لیکن اس میں جسمانی کمزوری ہے، اور جو بھی جسمانی عیب رکھتا ہو امامت جیسا بے عیب نسب اسے مل نہیں سکتا۔ محمد صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عبداللہ افتح ایک جسمانی عیب رکھتا تھا، اب یہاں وقت نہیں ہے میں بیان کروں، اسی افتح میں ہی سب کچھ ہے، مطالعہ کریں طلبہ کرام۔ کہا یہ تو امام بن نہیں سکتے، اس میں عیب ہے، اور کہا حمیدہ تو خاتون ہے، منصب امامت خاتون تک آ نہیں سکتا۔ اس نے کہا باقی اور رہا کوئی نہیں ہے، یہ موسیٰ کاظم ہم سب کا امام ہے۔ صلوات پڑھیے گا بلند آواز سے، صلی علی محمد وآلہ۔ کیسے دفاع کی، یہ ہے بصیرت تشیع۔ ہم تو دیکھ رہے بھائی یہ سید زادہ پر ٹھیک ہے، وہ امام زادہ تھا، عبداللہ افتح امام کا بیٹا، بڑا بیٹا تھا، لیکن بصیرت کو دیکھنا چاہیے۔ سارے ائمہ اہل بیت کی اولادیں اچھی تھیں، عبادت گزار تھیں، لیکن امامت تو اسے ملتی ہے نا جس کے بارے میں اللہ نے ایک سابقہ امام کو کہا ہوا ہے کہ جناب کے بعد یہ امام ہوگا۔ اور امام موسیٰ کاظم نے ہر مقام پہ اپنے شیعوں کی رہنمائی کی ہے۔ دیکھیں ایک جملہ ہے، شاید میں کچھ طوالت نہ کر جاؤں، ایک جملہ ہے، پل صراط جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ کیا ہے، تیز ہے۔ یہ جملہ تو ہم بولتے، سارے ہم بولتے ہی ہیں نا، اور ہمارے ذہنوں میں یہی بٹھایا ہوا ہے، اور یہ جملہ یہ روایت کا جملہ بھی ہے، یہ آپ کے ذہن میں جائے نہ جائے کہ شاید یہ ہمارا گھڑا ہوا ہے، نہیں، یہ روایت کا جملہ ہے کہ پل صراط جو ہے ادق من الشعر و احد من السیف، شعر بال سے زیادہ جو ہے وہ باریک ہے، اور تلوار سے زیادہ جو ہے وہ کیا ہے، سخت ہے۔ لیکن اسی پل صراط کا ایک چہرہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے، پاک پیغمبر نے فرمایا یا علی جس کے ہاتھ میں تیری لکھی ہوئی سند ہوگی، اور پھر اس کی تفسیر میں کہا یا علی جس کے دل میں علی ولی اللہ کا عقیدہ ہوگا، وہ پل صراط سے ایسے گزرے گا جیسے بجلی گرجتی اور چمکتی ہے۔ یا علی، تو یہ سنا ہے پل صراط بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ، یہ ہے کیا؟ ہمارے علماء کرام فرمایا کرتے ہیں یہی دنیا پل صراط ہے، یہ دنیا پل صراط ہے، وہ آگے والی تو ہوگی یا نہیں ہوگی وہ ہے، لیکن یہی پل صراط ہے جس پہ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز بھی ہے۔ کیسے؟ فرمایا جو اس دنیا میں اپنی زندگی دین کے مطابق گزار لے، سمجھ جائے وہ پل صراط سے گزر گیا ہے۔ چونکہ دنیا میں دین پہ عمل کر کے زندگی گزارنا کوئی آسان نہیں ہے،
قبلہ بازار نہیں چلتا ہے، دکانداری نہیں چلتی ہے، یہ نہیں چلتا ہے، باس راضی نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے، یہ سارے کام رک جائیں گے اگر ہم یہ نہیں کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے، جس نے دنیا میں اپنے دین پہ عمل کر کے زندگی گزار لی ہے نا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے دنیا ہی بس اپنا بسیرا بنا لیا ہے، پھر وہ پل صراط پہ گزرنے کا خواب چھوڑ دے، نہیں گزر سکے گا۔ اور یہ بہلول نے ایک دن یہ کر کے بھی دکھایا تھا۔ وہ ایک بہت بڑی لکڑی کو ایک سرے سے اٹھاتا تھا اور دوسرا سرا اٹھتا نہیں تھا، وہ اٹھا رہا تھا نا، بس ایک سرے سے پکڑ کے اٹھاتا تھا۔ وہ بہلول پاگل واگل نہیں تھا، وہ عشق علی میں دیوانہ تھا۔ دوسرے سرے سے اٹھاتا تھا تو وہ پہلے والا سرا زمین پہ گر جاتا، نہیں اٹھا سکتا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ پاگل کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں پاگل نہیں ہوں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کی زندگی ایسے ہی ہے، ایک سرا دنیا ہے، دوسرا سرا دین ہے۔ آپ دنیا کو اٹھاتے ہو تو دین نہیں اٹھتا ہے، دین کو اٹھاتے ہو تو دنیا نہیں اٹھتی ہے۔ اس لکڑی کو بھی اسی طرح اٹھاؤ، اس کو وسط اور درمیان سے پکڑو، دین کا سرا بھی اٹھ جائے گا، دنیا کا سرا بھی اٹھ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ تو اس طرح اگر ایک انسان اس طرح اگر انسان اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل بس ایک مثال، اسی وقت دلیل بھی دی۔ اس نے کہا ایک شخص آیا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس، صفوان ابن مہران الجمال اس کا نام تھا، صفوان ابن مہران الجمال۔ صفوان نام ہے، جمال اس کا پیشے کا ایک نام ہے۔ عربی میں جمل کہتے ہیں اونٹ کو، اور میرے خیال میں آپ سے بہتر جمل کو کوئی نہیں جانتا۔ اتنی آپ قوم جمل کو بہتر جانتی ہے نا، اتنی کوئی اور قوم بہتر ہے جمل کو نہیں جانتی۔ بہرحال تو جو یہ اونٹوں کا کاروبار کرے، اونٹ رکھے کرائے پہ، اس وقت تو پراڈو یہی تھی نا، اس وقت تو بہت بڑی سواری یہی اور یہی کاروبار ہوتا تھا۔ تو وہ اونٹ رکھتا تھا اور کرائے پہ دیتا تھا۔ تو ایک دن ہارون جو ہے وہ اس سے کرائے پہ لے کے گیا اور حج پہ گیا، ادھر اس نے کرائے پہ اونٹ دیے اور ادھر امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں آیا یہ صفوان۔ امام نے فرمایا صفوان توجہ فرمائیے، بابصیر الشیعہ، اور کس طرح ہم کھڑے ہیں پل صراط پر، ایک طرف دین ہے اور ایک طرف دنیا۔ امام نے فرمایا اے صفوان، کیا تم نے اونٹ ہارون الرشید عباسی کو دیے ہیں؟ اس نے کہا مولا توجی، اس نے کہا مولا حج کے لیے دیے ہیں نا، حج پہ جا رہا تھا سفر کے لیے، اس نے میں نے کرائے پہ دیے ہیں، کاروبار ہے میرا جو بھی آئے، ہماری تو دکان یہ ہماری تو دکان ہے نا قبلہ، ہم سے تو جو بھی لے۔ امام نے فرمایا جلدی ہماری طرف فتویٰ نہ دیا، تھوڑا اس کو ساتھ ساتھ چلایا۔ امام نے فرمایا یہ بتا، کیا تو اتحب بقاءہ، کیا تو دعا تو مانگتا ہے نا کہ وہ زندہ رہے واپس آ جائے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یا سردی لگی بیٹھی ہے؟ امام نے فرمایا اے صفوان، کیا تم پسند کرتا ہے کہ وہ زندہ رہے واپس آئے؟ کہنے لگا مولا واپس آئے گا میرا اونٹ، وہ آئے گا، کرایہ تبھی ملے گا نا۔ امام نے فرمایا پھر تو ایک ظالم کی بقا کے لیے تمنی تو کر رہا ہے نا، ایک ظالم کی بقا کے لیے خواہش تو کر رہا ہے۔ ہم کہاں کھڑے، صفوان جیسا پیارا صحابی، ہر وقت عصمت کے درس سن سن کے بیٹھنے والا وہ انسان بھی اس باریک بینی سے آشنا نہ ہو سکا کہ یہ بھی ظلم ہے۔ آقا نے فرمایا ظالم تین قسم کے ہیں، ایک وہ ظالم ہے جو ظلم کرتا ہے، ایک وہ ظالم ہے جو اس کا معاون و مددگار ہے، اور تیسرا وہ ظالم ہے جو ظالم کے ظلم پہ خاموش بھی ہے اور راضی بھی ہے۔ فرمایا تو ظالم ہے تو دعا تو مانگ رہا ہے نا، اور قرآن مجید میں ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کا ہم نوا نہ بننا ورنہ جہنم کی آگ آپ کو لپیٹ میں لے لے گی۔ اتنا اثر ہوا
صفوان ابن مہران جمال پر محبت دیکھیے، اس نے اپنا پورا یہ پیشہ ہی ختم کر دیا، اونٹ بیچ دیے، اونٹ ختم کر دیے۔ ہم تو کہتے ہیں قبلہ یہ دین ہے اور یہ دنیا داری ہے، یہ فاصلے ہم نے پیدا کیے ہیں، قبلہ یہ دنیا ہے، آپ کو کیا پتا؟ ہم جاہل ہیں نا، مولانا سارے جاہل ہیں، لیکن وہ تو یہ نہ کہہ سکا کہ مولا یہ آپ کو کیا پتا، یہ چلتا ہے یہ ہوتا ہے۔ اس نے فوراً تابعداری کی۔ اسی کو کہتے ہیں شیعہ بابصیرت، مطیع فرما بردار شیعہ۔ بس یہ واقعہ آپ نے سنا ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں کہیں بھی میرے ایک جملے سے، توجہ فرمائیے گا، میرے ایک کلمے سے، میرے ایک جملے سے، میرے کسی نہ کسی زندگی کے پارٹ سے کسی ظالم کی تائید ہو رہی ہے، مجھے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور واجب ہے۔ سوشل میڈیا میں استعمال کرتے ہیں، ایک کلپ آتا ہے جس میں اسلامی قوت اور اسلامی طاقت کو کیا ہے وہ کمزور کرنے کا بیان ہوتا ہے، اور ان لوگوں کی غرض اور غایہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ لوگوں تک پہنچے، ویوز زیادہ ہوں، اور میں اس کو نشر کر رہا ہوں، ادھر بھیج رہا ہوں، ادھر بھیج رہا ہوں، ادھر بھیج رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھے گا بلند آواز سے محمد وآل محمد۔ یا اپنی طرف سے کوئی ایسی پوسٹ بناتا ہوں جس سے کسی ظالم کے مشن میں تقویت ہوتی ہے۔ میرے ذہن میں تو یہ قبلہ میں بصیرت دے رہا ہوں، قبلہ میں لوگوں میں آگاہی پھیلا رہا ہوں، لیکن یہ باریک بینی بھی کبھی سوچا کر، ہو سکتا ہے میرے اس جملے سے، میرے شیئر کرنے سے، میرے اس عمل سے اس ظالم کے مشن میں تقویت ہو رہی ہے۔ صفوان جمال کی طرح بن کے پھر ایسا کام کرنا چھوڑ دے۔ عزیزدارو، یہ ایسے مظلوم امام ہیں، بڑا وقت ہو گیا، میں نے آپ کی سمع خراشی کر لی۔ امام موسیٰ کاظم کی بیٹیاں بہت زیادہ ہیں، 19-20 روایات میں ملتا ہے، لیکن یہ بھی کبھی آپ نے توجہ فرمائی کہ امام موسیٰ کاظم کی بیٹیوں کے نام کیا تھے؟ تاریخ میں ملتا ہے ہر بیٹی کا نام موسیٰ کاظم نے اپنی دادی فاطمہ کے نام پر رکھا، پھر کسی کو فاطمہ صغریٰ، کسی کو فاطمہ وسطیٰ، کسی کو فاطمہ کبریٰ، کسی کو فاطمہ الاخریٰ، مختلف یہ نام دیے تاکہ گھر میں بلانے میں آسانی ہو جائے۔ اور جب بلاتے تھے نا، بلانے کے بعد دو ہستیوں پہ امام موسیٰ کاظم بڑے روتے تھے، ایک اپنی دادی فاطمہ کی مصیبت پر اور ایک اپنے دادا حسین کی مصیبت پر۔ اور بلاتے تاریخ میں ملتا ہے جب فاطمہ بلاتے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور رو کر کہتے تھے اللہ جانے میری دادی فاطمہ کا پہلو کیسے زخمی ہوا۔ ایک شخص آیا جناب موسیٰ کاظم سے، اگر کہا آقا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ دیکھا امام اپنی بیٹیوں کے نام لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، آ کر کہنے لگا آقا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ آقا نے کہا نام تو تم نے رکھ ہی لیا ہے، لیکن کبھی اس کو جھڑکی نہ دینا، کبھی اس کو جھڑکی نہ دینا، کبھی اس کو مارنا نہیں ہے۔ کوئی تو زمانہ یاد آ رہا ہوگا نا ساتویں امام کو کہ جب چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے ان کی دادی فاطمہ کو مارا جا رہا تھا اور وہ بچے بس دعائیاں دے رہے تھے، ہماری ماں کو نہ مارو، اجرکم اللہ، ہماری ماں کو نہ مارو۔ دوسری ہستی جس پہ امام موسیٰ کاظم بڑا گریہ کیا کرتے تھے وہ اپنے جد حسین کی شہادت پہ گریہ کرتے تھے۔ 8ویں امام علی رضا کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بھی بڑا گریہ کرتے تھے، اور پھر انہی سے یہ روایت ملتی ہے کہ میرے بابا موسیٰ کاظم کا حال یہ ہو جاتا تھا جب محرم کا چاند طلوع ہوتا کہ جسم اور امام کے گوشت میں پیوست ہو گیا۔ 3 ہستیاں ایسی ہیں عزادار ہو جن کے جنازہ کو اور جن کے جسم کو چکی میں جیسے پیسا جاتا ہے ویسے پیسا گیا ہے۔ ایک جناب سیدہ زہرا کا ہے، ان کے بارے میں ملتا ہے جب ظالموں نے دروازے کو دھکا دیا، ایک طرف دروازہ ہے ایک طرف پتھروں کی دیوار ہے، درمیان میں بطول محمد کی بیٹی ہے، ایسے آئی ایسے
پیسی جیسے چکی میں دانے کو پیسا جاتا ہے۔ دوسرے امام حسین ہے، ظالم خود کہتے ہیں، تاریخ میں ملتا ہے، قد رززنا صدرہ بعد ظہرہ، ہم نے اس کے سینے کو پیسا، اس کی پشت کو پیسنے کے بعد۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ جب جناب شریکت الحسین عالیہ بہن جناب امام حسین کے لاشا پہ آئی ہے، کہا بھیا میں کہاں بوسا دوں، سر تو ہے نہیں، میں کہاں بوسا دوں؟ بابا بھیا آپ کے سینے پہ بوسا دوں، آپ کے سینے کی ہڈیاں پشت کی ہڈیوں کے ساتھ مل گئی ہیں۔ تیسرا لاشا جس کو چکی کی طرح پیسا گیا، یہ امام مظلوم امام موسیٰ کاظم کا لاشا ہے۔ امام موسیٰ کاظم کی زیارت نامہ میں ہے، السلام علیکہ یا الساق المرزوز، اے وہ امام جس کی پنڈلیوں میں اتنے زنجیر تھے جس کی وجہ سے پنڈلی کی ہڈیاں پس گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو جس کی بیٹیاں ہوں نا، اس کو قید خانے میں کوئی اور چیز ستائے، رلائے یا نہ رلائے، بیٹیوں کی تنہائی بڑی رلاتی ہے۔ میرے گھر میں بیٹیاں ہیں، میرے گھر میں بیٹیوں کا کیا حال ہوگا؟ چند دنوں کے لیے انسان سفر پہ جاتا ہے، اپنی مرضی کے لیے جاتا ہے، بار بار بیٹیوں کا تصور۔ میری اس بیٹی سے بات کروائیے، بیٹیوں کا بڑا خیال ہو، جس صحن میں 19 یا 20 بیٹیاں ہوں اور ان کے باپ کو اتنے سال قید خانے میں رکھ دیا گیا ہو، اللہ جانے کیسی گزرتی ہوگی اس امام پر۔ یہی تو وجہ تھی نا کہ تاریخ میں ملتا ہے امام نے آخری وقت جب محسوس کیا کہ آ گیا ہے، زہر مل گئی ہے، کوشش کی کہ میں اپنے گھر تو جاؤں، کہا ظالم مجھے آزاد کر، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تیرے بھی کوئی ہے پیچھے؟ امام نے کہا میرے 18 بیٹے ہیں اور میری 19 یا 20 بیٹیاں ہیں، میں بیٹیوں کو ملنے جاتا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو اللہ جانے ان بیویوں نے کیسے مدینے میں تنہائی کے یہ عالم گزار دیے۔ تاریخ میں تو یہ بھی ملتا ہے اور پڑھنے والے تو یہ پڑھتے ہیں نا، یہاں اس قدر غربت کا عالم تھا، ایک چادر رہ گئی تھی، ایک بی بی کرتی نماز پڑھتی اور پھر دوسری بی بی لیتی نماز پڑھتی، پھر یہ تیسری بی بی لیتی، مقابلے کی مجلس سے میں نہیں پڑھتا لیکن معصوم قوم کی خدمت میں 10 سبق عرض کروں گا۔ بی بی جب نماز پڑھتی تھی چادر بھی تھی، ہاتھ بھی آزاد تھے، اور میری لاکھ جان قربان حسین کی بہن زینب او کربلا سے کوفہ، او کوفہ سے شام، سر برہنہ ہاتھ بندھے ہوئے، اللہ جانے کیسے نماز پڑھتی تھی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو زہر مل گئی نا، جب زہر ملتی ہے نا، 2 حالتیں انسان پہ طاری ہوتی ہیں، پیاس بھی بڑی لگتی ہے اور انسان تڑپتا بھی ہے، کبھی جائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے۔ ذرا آپ اندازہ کیجئے جو ہارون جیسے ملعون کے قید خانے میں ہو، اور قید خانے میں کوئی ہے جو پانی دے، کوئی پانی دینے والا تو نہ تھا۔ اللہ جانے زہر کی گرمی میں اور زہر کی تپش نے امام کے جسم کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ بعض روایات میں ملتا ہے جو کھجور لائی گئی اور امام نے 3 یا 4 کھجوریں کھائی اور اس کے بعد کہا تیرا کام تمام ہو گیا، اور اس نے کہا اور بھی کھائیں۔ امام نے کہا جو اس کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا اور میرے بچے مدینہ میں یتیم ہو گئے۔ اجرکم اللہ۔ دوسری حالت تڑپتا ہے جس کو زہر ملتی ہے، کبھی دائیں تڑپتا ہے کبھی بائیں تڑپتا ہے۔ دیکھ وہ قید خانہ جو ہر طرف سے سلاخیں ہی سلاخیں دی، اور جب امام ہفتم تڑپتے ہوں گے کبھی اس سلاخ پہ اور کبھی اس سلاخ پہ۔ اجرکم اللہ عزادارو۔ بس وہ گھڑی آ گئی جب امام کی روح پرواز کر گئی،
اب ظالم نے کیا کیا؟ اٹھانے والے بیٹے ہوتے ہیں، اور بیٹے بغداد میں نہ تھے، اور اس ظالم نے 4 مزدوروں کو بلایا، ان 4 مزدوروں کو کہا اب بغداد کی پل پہ یہ جنازہ رکھ کے اعلان کرنا رافضیوں کا امام مر گیا، رافضیوں کا امام مر گیا۔ آؤ کرامت امام دیکھو، اور معجزہ امام دیکھو۔ جب یہ اعلان ہوا نا کہ رافضیوں کا امام مر گیا، ایک شیعہ آیا، جنازہ کے قریب آیا، اسے شک ہوا کہ میرا امام تبھی موت نہیں مرے ہے، اور میرے امام کو مارا گیا۔ اور قریب آ کر کہا مولا آپ ہی بتائیے، آپ خود سے آپ کی موت ہوئی ہے یا آپ کو مارا گیا؟ زخمی مسموم امام زہرآلود جسم سے 3 بار جملے نکلے، قتلان قتلان قتلان۔ اور بغداد کے شیعوں کو کہہ دے مجھے زہر دے کے قتل کیا گیا، مجھے زہر دے کے مارا گیا۔ اجرکم اللہ عزدارو، تاریخ میں ملتا ہے، یہ روایت نہ ہوتی، معصوم فرماتے ہیں ہمارے ظلم پہ پردہ نہ ڈالیے، ہمارے مظالم پہ پردہ نہ ڈالیے، لیکن عریاں مصحف بھی نہیں پڑھنے چاہیے حضرتارو۔ لیکن روایت میں تو یہ ملتا ہے، عام طور پہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ وہ 4 مزدور جنازہ اٹھا کر آئے۔ ذرا اندازہ کریں نا، جس کے اتنے بیٹے ہوں نا، اس کے جنازے کو مزدور اٹھا رہے ہیں۔ وہ 4 مزدور پڑھنے والے پڑھتے ہیں نا، جنازہ اٹھا کے پل بغداد پر رکھا، لیکن قسم بخدا روایت میں یہ ملتا ہے رکھا نہیں ہے، احانت کی ہے جنازے کے ساتھ۔ اجرکم اللہ عزدارو، 3 دن تک یہ جنازہ پل بغداد پر پڑا رہا، لیکن 3 دن کے بعد امام ہفتم کو جو کفن دیا گیا، 28,000 درہم کا قیمتی کفن پہنایا گیا، اور بغداد کے شیعوں نے ایک جنازے میں ہجوم کے ساتھ شرکت کی۔ میں کہوں گا مولا ذرا کربلا کی طرف دیکھو، آپ کا جنازہ بھی 3 دن پڑا رہا، اور آپ کے دادا کے جنازے کا حال دیکھو، اور کربلا میں 3 دن خاک کربلا پہ پڑا رہا۔ فقط پڑا نہیں رہا، ظالموں نے مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑا دیے، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑا دیے۔ آقا پھر 3 دن کے بعد آپ کے جنازہ بھی ہوا، آپ کو دفنایا بھی گیا، اور قیمتی کفن بھی پہنایا گیا۔ وہ مجلس کیسے تمام ہو، اور جس مجلس میں حسین کا ذکر نہ ہو، اور جس مجلس میں کربلا کے شہیدوں کا ذکر نہ ہو؟ بس ایک جملہ کہنے دیجئے، آقا آپ کو کفن پہنایا گیا، مولا حسین، اور اجازت امامت سے سجاد جنازہ تو پڑھانے آئے، لیکن کفن کیا تھا رمال و کربلا، اور کربلا کی خاک حسین کا کفن تھا، اور غسل کیا تھا دماغ جسد الحسین، اور حسین کے جسم کا خون حسین کے غسل کا کام آیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم